للہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو حدیثیں بڑی مشہور ہیں، ان میں سے ایک آپ نے اکثر سنی ہوگی اور ایک آپ نے نہیں سنی ہوگی یا کبھی کبھار کم سنی ہوگی۔ مشہور حدیث یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور دوسری میری سنت یعنی میری حدیث ہے، یہ آپ نے سنی ہے۔ ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے، ان کے ساتھ جڑے رہو گے تو تم گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ ایک تو اللہ کی کتاب قرآن ہے اور دوسری میری اولاد یعنی میرے اہل بیت ہے۔ یہ دونوں حدیثیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں اور انشاءاللہ درس میں شروع کرنے لگا ہوں۔ مختصر وقت میں آپ نے موضوع دیکھا ہوگا کہ تاریخ پیدائش، کسی کی وفات اور کسی کی شہادت کا دن منانا کیسا ہے، اسلام میں جائز ہے یا نہیں ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھیں گے۔ سب سے پہلی بات، یہ ابھی چند دن پہلے محرم کا مہینہ شروع ہوا ہے، تو یہ مسلمانوں کا جو ہجری سال ہے نا، اس کا آغاز ہوا ہے اور یہ ہجرت کے 1444 سال گزر گئے، 1445واں سال شروع ہو چکا ہے۔ مسلمانوں کے اندر تاریخ پیدائش، تاریخ وفات اور تاریخ شہادت منانے والے لوگ بڑے سارے موجود ہیں، لیکن قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے، بیٹا آرام سے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ اگر ہم ایمانداری سے قرآن و حدیث کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آج کے 18-20 منٹ کے درس کے بعد ہم کوئی نہ کوئی نتیجہ لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے آئیں، تاریخ پیدائش منانا کیسا ہے۔ پیدائش کا دن، جیسے ہم معاشرے کے اندر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، ہر سال اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس کو مناتے ہیں۔ حتیٰ کہ لوگ اپنے بوڑھے والدین کی پیدائش کا دن مناتے ہوئے میں نے دیکھے ہیں۔ یہ جی پاپا کی برتھ ڈے ہے، یہ ماما کی برتھ ڈے ہے، اور حتیٰ کہ یہ دادا ابو کی برتھ ڈے ہے، یہ بچوں کی برتھ ڈے ہے۔ کیا اسلام میں کسی کی پیدائش کا دن منانا جائز ہے؟ قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھیں، اللہ نے اپنے کئی نبیوں، پیغمبروں اور رسولوں کی پیدائش کا تذکرہ اپنے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے۔ ان چند رسولوں کا ذکر آپ بھی سن لیں۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی پیدائش کا ذکر اللہ نے قرآن میں بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے۔ فرعون کا دور تھا اور وہ بچوں کو تو پیدا ہونے سے پہلے زندہ ذبح کر دیا کرتا، پیدا ہونے کے بعد ذبح کر دیتا، بچیوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتا۔ حضرت موسیٰ پیدا ہوئے اور ان کی ماں نے صندوقچے کے اندر بند کر کے اپنی بیٹی سے کہا کہ اس کو دریا کے اندر بہا دو۔ یہ سارا واقعہ آپ کے سامنے، اور یہ سارا قرآن میں لکھا ہے۔ حضرت موسیٰ کی پیدائش کا واقعہ قرآن میں لکھا ہے، رب نے بیان کی ہے۔ نبی پاک موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ پیدائش کا تفصیل سے قرآن میں موجود ہے، لیکن وہ دن اور وہ تاریخ قرآن میں موجود نہیں ہے۔ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے میرا پیغمبر ہے، میرا رسول ہے، جتنا مرضی بڑا ہے، میں نے اس کا واقعہ تو ذکر کر دیا ہے، پیدائش کا دن ذکر نہیں کیا۔ کیوں؟ اللہ کو پیدائش کا دن ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، رب کی نظر میں اس دن کو منانے کی ویلیو اور اوقات ہی کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے ایک اور نبی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی پیدائش کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں کئی مقامات پہ ملتا ہے۔
پیدا ہوئے بغیر باپ کے حضرت مریم سلام اللہ علیہا، وہ انہوں نے ان کو جنا تھا، پیدا کیا تھا، اور پیدا ہونے کے بعد فوری طور پہ کلام کرنا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور اللہ نے مجھے نبی، پیغمبر اور رسول بنایا ہے۔ پیدائش کا سارا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، لیکن وہ دن قرآن نے نہیں بتایا، وہ تاریخ قرآن نے نہیں بتائی، کس دن اور کس تاریخ کو حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے۔ کیوں؟ رب کی مرضی اور منشا اور تقاضا ہی نہیں ہے کہ کسی بڑی سے بڑی شخصیت کی پیدائش کے دن کو محفوظ کر کے ہر سال میں اس کو منایا جائے، یہ اللہ کے قرآن کی تعلیم نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن مجید میں سب سے بڑھ کے اگر کسی نبی کا ذکر ہے تو کس کا ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کا۔ 63 سے زیادہ مرتبہ ذکر ہے اور تفصیل سے ذکر ہے، پہلا پارہ دیکھو، دوسرا دیکھو، تیسرا دیکھو، تقریباً ہر پارے میں کئی مرتبہ جناب ابراہیم کا تذکرہ موجود ہے۔ لیکن اللہ نے یہاں تک کہہ دیا سورہ الممتحنہ کے اندر، اے میرے سونے نبی، آپ کی شان، مقام، عزت بڑی زیادہ ہے، لیکن میں آپ کا رب آپ کو حکم دیتا ہوں، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، آپ کے لیے بھی آپ کے باپ ابراہیم کی زندگی معیار اور نمونہ ہے۔ کتنے بڑے نبی ہوں گے۔ اور آپ دیکھیں نا، قرآن کے بعد سب سے بہترین کتاب دنیا کی کون سی ہے؟ صحیح بخاری، اصح الکتب من بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے بہترین کتاب وہ صحیح بخاری ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کتاب الانبیاء، نبیوں کے ذکر کا باب، نبیوں کا ذکر سب سے بڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جس نبی، پیغمبر اور رسول کا، رب کے جس برگزیدہ بندے کا ذکر کیا گیا ہے وہ جناب ابراہیم ہے۔ قرآن میں سب سے بڑھ کے ذکر، بخاری میں سب سے بڑھ کے ذکر، پیغمبر نے سب سے زیادہ تذکرہ کیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا پیروی کرنے کا حکم نبی پاک کو ملا ہے، لیکن ان کے پیدائش کا دن اللہ نے محفوظ رکھا نہیں۔ کیوں نہیں رکھا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میرے باپ ابراہیم، اور اللہ نے قرآن میں کہا ابیکم ابراہیم، یہ ابراہیم تمہارے کیا ہیں؟ باپ ہیں، لیکن ان کی پیدائش کا دن بھی اللہ نے ذکر کیا نہیں۔ بس اس حوالے سے آخری بات کر کے بات کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کے نام پہ پوری ایک سورت 28ویں پارے میں 950 سال اللہ کے دین کی تبلیغ لوگوں کو دیتے رہے تھے، یہ بھی قرآن میں لکھا۔ لوگوں نے کیا کیا سلوک کیا یہ بھی قرآن میں لکھا۔ پوری قوم پہ عذاب کیسے آیا، کب آیا، یہ بھی قرآن نے لکھا۔ لیکن نوح علیہ السلام کی پیدائش کا دن اللہ نے قرآن میں ذکر کیا نہیں۔ کیوں؟ اور رب تعالیٰ کے قرآن کا یہ منشا اور مقصد ہے ہی نہیں کہ کوئی بندہ جس دن پیدا ہو اس دن کو بعد میں لوگ منانا شروع کر دے۔ قرآن میں 25 نبیوں کا ذکر ہے۔ کتنے نبیوں کا؟ 25۔ 6 نبیوں کے ناموں کی صورتیں موجود ہیں۔ کتنی؟ ان میں سے کسی نبی کا پیدائش کے دن کا، تاریخ کا تذکرہ نہیں ہے، نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حتیٰ کہ سب سے برگزیدہ، سب سے اللہ کے قریبی اور چنیدہ بندے جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کی پیدائش کا دن بھی محفوظ نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیدا ہونے کے بعد 40 سال تو نبوت والی پہلی زندگی، اس میں اپنے پیدا ہونے والے دن کو یاد کیا، نہ ان کو منایا، نہ ہی 23 سالہ نبوت والی زندگی تھی، 13 سالہ مکے والے، 10 سالہ مدینے والے، 23 سالہ زندگی، 40 سالہ پچھلی زندگی، پوری کی پوری 63 سالہ زندگی میں آپ کی پیدائش سے لے کے آپ کی وفات پاک تک دین بھی آیا، قرآن بھی آیا، آپ نے حدیثیں بھی لوگوں کو لکھوائیں، صحابہ بھی ساتھ عمل کرتے رہے۔ بتائیں وہ ایمانداری سے وہ صحابہ جو آپ کے وضو کے قطروں کا پانی زمین پہ نہیں تھے گرنے دیتے، آپ اگر پیدائش کا دن مناتے ہوتے تو وہ مناتے کہ نہ مناتے؟ پتہ کیا چلا؟ کسی بڑی سے بڑی ہستی اور کسی بڑی سے بڑی شخصیت کے پیدا ہونے کا دن منانا یہ اسلام کا حکم نہیں ہے۔ دوسری بات، کوئی بڑی سے بڑی ہستی فوت ہو جائے، جس دن فوت ہو اس دن کو منانا بھی یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی نبیوں کی وفات کا تذکرہ کیا ہے۔
قرآن مجید سورہ بقرہ 133 نمبر آیت کو دیکھیں، اللہ کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر، جن کی اولاد میں سے ان کا بیٹا پیغمبر، ان کا بیٹا پیغمبر، ان کا بیٹا پیغمبر، ان کا بیٹا پیغمبر، 4-5 نسلیں نبیوں کی، جناب یعقوب کی وفات کا ذکر قرآن میں رب نے کیا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ، جب یعقوب علیہ السلام کے اوپر موت کا وقت آیا، کیا تمہیں پتہ نہیں جب اپنی اولاد کو پاس بٹھا کے کہتے تھے اے میرے بچو ما تعبدون من بعدی، میرے جانے کے بعد کس کی عبادت اور پوجا کرو گے؟ تو بچوں نے کہا قالو نعبد الہک و الہ آبائک، اے ابا جان پریشان نہ ہو، جس سچے رب کی، رب العالمین کی عبادت آپ کرتے رہے ہیں، آپ کے باپ دادا کرتے رہے ہیں، اسی کی عبادت اور پوجا آپ کے جانے کے بعد ہم بھی کیا کریں گے انشاءاللہ۔ پیدائش کا ذکر ہے لیکن اس دن کا اور تاریخ کا ذکر موجود نہیں ہے قرآن مجید میں۔ ان کی وفات کا ذکر ہے لیکن تاریخ کا دن موجود نہیں ہے قرآن مجید میں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک اس نبی کا ذکر کیا جو نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، حاکم بھی تھے، جناب سلیمان علیہ السلام، جنوں پہ بھی حکمرانی تھی ان کی۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ جب یہ جنوں سے کام کروا رہے تھے اور یہ اپنی چھڑی نیچے رکھ کے چھڑی کے اوپر تھوڑی سی ٹیک لگا کے کھڑے تھے، جنوں کو دیکھ رہے تھے، ان کی جناب نگرانی رکھ رہے تھے، پوری طرح سے ان سے کام کروا رہے تھے، اچانک ان کا موت کا وقت آ گیا، اللہ نے موت کے فرشتے کو بھیج دیا، یہ نبی کی روح پرواز کر گئی، لیکن جسم ایسے ہی کھڑا ہے، چھڑی کے اوپر سہارے میں جسم ایسے ہی کھڑا رہا ہے، جن سارے کام کرتے رہے ہیں۔ جب بعد میں نیچے وہ جو چھڑی تھی جس کے سہارے پہ کھڑے تھے اس کو نیچے سے دھمک لگی، وہ تھوڑی سی وہ کم ہونا شروع ہوئی، تھوڑی سی ٹوٹنی شروع ہوئی، کم ہوئی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا بدن زمین پہ گرا۔ جنوں کو پتہ چلا یہ سلیمان علیہ السلام تو فوت ہو گئے۔ پھر جنوں نے کہا ہائے کاش ہمیں پتہ چل جاتا یہ پتہ نہیں کب کے فوت ہو گئے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا یہ تو فوت ہو گئے ہیں تو پھر ہم اتنی دھیان سے کام نہ کرتے جتنے دھیان سے ہم کرتے رہے تھے، کاش ہم غیب جانتے ہوتے ہمیں پتہ چل جاتا۔ لیکن عرض یہ ہے حضرت سلیمان کی وفات کا ذکر قرآن نے کیا، جنات کو پتہ چلا، لیکن تاریخ کا دن کا تذکرہ نہیں کیا، نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات کے دن کو کبھی کسی کو بتایا، نہ کسی کو منایا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا قرآن کی تعلیمات سے ثابت نہیں ہے۔ اس سے اگلی باتیں کرنے لگا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبوت ملنے سے پہلے، آپ کی شادی سب سے پہلے کس سے ہوئی؟ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ بیوی تھی کہ آج ہمارے مسلمانوں کو بھی اپنی بیویوں سے بڑا پیار ہے، ماشاءاللہ ہونا چاہیے، اپنی بیویوں سے اللہ پیار کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کہا کرتے تھے لوگوں خدیجہ خدیجہ ہی ہے، اور بخاری شریف کے اندر میں نے پڑھا ہے آپ کہتے ہیں خدیجہ وہ عورت ہے جس کو آسمان کے رب نے جبرائیل کے ذریعے سے کئی مرتبہ سلام پیش کیا ہے، خدیجہ وہ عورت ہے، کوئی عام عورت نہیں ہے۔ اور آپ اما عائشہ کو کہتے ہیں عائشہ خدیجہ خدیجہ ہی ہے۔ آپ خدیجہ کی وفات کے بعد کہا کرتے تھے قربانی کے جانور کا گوشت بنتا تھا، آپ کہتے عائشہ پہلے میری خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر میں دے کے آؤ۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے کبھی کسی زندہ بیویوں میں سے کسی کے اوپر اتنی رشک کی نگاہ نہیں تھی رکھی، کسی سے اتنا وہ رشک محسوس نہیں تھی کرتی، لیکن خدیجہ فوت بھی ہو گئی تھی پھر بھی آپ ان کا اتنا تذکرہ کرتے تھے۔ میں آپ کو کہا کرتی تھی اللہ کے نبی اس بوڑھی عورت کا آپ کیوں تذکرہ کرتے رہتے ہیں؟ آپ فرماتے عائشہ تمہیں نہیں پتا خدیجہ خدیجہ ہی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی نا، 1 سال پہلے حضرت خدیجہ فوت ہو گئی، اور اسی سال ابو طالب بھی فوت ہوئے جو نبی پاک کے چاچا تھے۔ آپ نے تاریخ نے اس کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غموں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں اس سال میں۔ آپ کی بیوی اتنا پیار کرنے والی، ساتھ دینے والی فوت ہو گئی، چچا اتنی محبتیں کرنے والا وہ دنیا سے چلا گیا۔ لیکن جو بات بتانے والا ہوں، آپ کو وہ دن یاد تھا کہ نہیں؟ اور جس دن آپ کی بیوی فوت ہوئی تھی آپ کو وہ دن یاد تھا کہ نہیں یاد تھا؟ آپ کو یاد تھا، آپ کو پتا تھا کون سی تاریخ ہے، کون سا دن چل رہا ہے، لیکن پیغمبر نے اس کے بعد 10 سال گزارے ہیں، وہ دن بار بار آیا ہے، ایک بھی موقع ایسا نہیں پیارے پیغمبر نے اپنی بیوی سیدہ خدیجہ کی وفات کا دن کبھی زندگی میں منایا ہو۔ اگر منایا تو دلیل پیش کریں۔ ایتھے آئے دن میلے لگے ہوندے نے،
جی فلانے بزرگ ہے فوت ہو گئے ہیں، فلاں تاریخ کو فوت ہوئے تھے جی، ان کا کیا ہے؟ عرس ہے ان کا، عرس۔ جی یہ کس نے کہا ہے یہ دین ہے؟ پھر بات کریں کہتے ہیں اے بابی نے، اے ویسے بابیاں نو مانتے نہیں، اسی بابیاں نو ماننے ہاں، لیکن بابیاں دے نام تے سب کچھ تے نہ منائی جاؤ، کوئی دلیل تو پیش کرے۔ آپ کی بی بی سیدہ خدیجہ سے بڑی نیک ہستی کون ہو سکتی ہے جب ان کی وفات پہ پیغمبر نے کبھی عرس نہیں منایا، جب ان کی وفات کا دن پیغمبر نے کبھی نہیں منایا؟ ہم کسی بزرگ کو ان کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں سمجھتے۔ اور اس سے اگلی بات سنیں، آج ہمیں اپنی اولادیں بڑی پیاری ہوتی ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنی اولاد عطا فرمائی تھی؟ 3 بیٹے تھے آپ کے اور 4 بیٹیاں، 7 اولاد ہوئی۔ اور آپ کی زندگی میں 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں زندگی میں فوت ہو گئی تھی، آپ نے خود ان کے جنازے اٹھائے تھے۔ کتنے دکھ کی بات ہے۔ آپ نے اپنی اولاد میں سے نہ کسی کی پیدائش کا دن منایا تھا، نہ کسی کے فوت ہو جانے والا دن آپ نے پوری زندگی کبھی بھی نہیں منایا تھا۔ اور اس سے بڑی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو دنیا سے گئے تھے نا، صحابہ کو پتا تھا کہ نہیں آپ چلے گئے ہیں دنیا سے؟ صحابہ کرام نے خود آپ کی میت پاک کو دیکھا، ابوبکر صدیق بھوسے دیتے ہیں، ابوبکر صدیق کو خلیفہ بنایا گیا، وہ آپ کی قبر پاک روضہ رسول مدینہ میں حجرہ عائشہ کے اندر موجود ہے، وہاں پہ آپ کا جسم پاک محفوظ ہے۔ کیا صحابہ کو نہیں تھا پتا آپ کس دن وفات پائی تھی؟ صحابہ کو یہ پتا تھا آپ نے وفات تو پائی ہے، لیکن آپ کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ کسی کے فوت ہونے والے دن کو بعد میں منانا چاہیے۔ صحابہ مناتے ہوتے، اگر یہ اسلام کی تعلیم ہوتی، قرآن کی تعلیم ہوتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہوتی۔ بات اختصار سے آخر کی طرف لے کے آتا ہوں۔ ابھی تک ہم نے بات کی کہ کسی کی پیدائش کا دن منانا اسلام میں جائز ہے، کسی کی وفات کا دن منانا بھی قرآن و حدیث سے ثابت۔ آخری بات، کسی کی شہادت کا دن منانا بھی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، چاہے وہ شہادت جناب عثمان رضی اللہ عنہ کی ہو، چاہے وہ شہادت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی ہو، چاہے وہ شہادت حضرت عمر فاروق کی ہو، چاہے وہ شہادت جناب سیدنا علی المرتضی کی ہو، چاہے وہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہو۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، قرآن و حدیث سے کسی بڑی سے بڑی شخصیت کی، بڑے سے بڑے شہید کی شہادت کو منانا جائز ہے، اور یہ دین بھی نہیں ہے۔ 2-3 باتیں بتا کے بات کو ختم کر دیتے ہو اس بات کے اوپر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے تو نبیوں کے بڑے واقعات ہیں، لیکن میں صحابہ کے واقعات کی طرف آتا ہوں۔ میری اصل میں صحابہ سے محبت بڑی ہے، اور یقیناً آپ کی بھی بڑی ہوگی، تو میں بخاری شریف سے چند واقعات 2-3 آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ غزوہ احد، بہت بڑی جنگ مسلمانوں اور کافروں کی۔ اس جنگ کے اندر ایک شہزادے مسلمان مصعب بن عمیر شہید ہوتے ہیں، اور یہ وہ مصعب ہے جو شہزادہ تھا، جو ایک دفعہ لباس پہنتا، دوسری دفعہ کم ہی پہنتا تھا، جو خوشبو لگاتا گلیوں سے گزر جاتا، بعد میں گزرنے والے کو پتہ چلتا تھا یہ خوشبو مصعب بن عمیر نے لگائی ہوگی۔ پروٹوکول سے زندگی بسر کرنے والا اسلام کے اوپر آیا، ہجرت کر کے مدینہ کی طرف گیا، اپنے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ مدینہ کے اندر پہلی اسلام کی جنگ ہوئی، دوسری جنگ ہوئی، غزوہ احد شروع ہو جاتی ہے، اس میں یہ صحابی مصعب بن عمیر شہید ہوتے ہیں۔ جب شہید ہوتے ہیں، ان کی قبر بنائی گئی، صحابہ پاس آئے، قبر بنانے سے پہلے اللہ کے نبی مصعب بن عمیر کو کفن پہناتے ہیں۔ کفن کا کپڑا چھوٹا ہے، اگر سر ڈھانپتے ہیں پاؤں ننگے ہوتے ہیں، پاؤں کے اوپر کپڑا کرتے ہیں سر ننگا ہوتا ہے، آپ بتائیں کیا کریں؟ اتنے بڑے شہید جنہوں نے اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے مصعب کے سر کو ڈھانپ دو کپڑے کے ساتھ اور اس کے پاؤں پہ ازخر نامی گھاس جو ہے اس کو ڈال دو۔ اتنا بڑا شہید، غزوہ احد کا شہید ہے، اور قرآن میں سورہ انفال میں رب نے ان کو شہید کہا ہے۔ کسی کو آپ شہید کہتے ہو، کسی کو میں شہید کہتا ہوں، کسی کو حکومت شہید کہتی ہے، اس کی شہادت کے کیا کہنے جس کو رب العالمین قرآن میں شہید کہتا ہے۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ کہتا ہے غزوہ احد میں نے کروایا اس لیے تھا، میں تم میں سے کچھ لوگوں کی شہادت کو قبول کرنا چاہتا تھا۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ شہید ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہ سید الشہداء ہیں، جتنے بھی شہید اسلام کی تاریخ میں ہوئے یا ہوں گے ان کے کیا ہیں؟ سردار شہید ہیں۔
آج کوئی بندہ کسی کو جس کو مرضی کہہ لے. یہ غزوہ احد کے اندر یہ بھی شہید ہوئے, اور ان کو شہید کس نے کیا؟ وحشی بن حرب. یہ بعد میں سے صحابی ہو گئے تھے, اس وقت مسلمان نہیں تھے, کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے, اور انہوں نے ان کو شہید کر دیا تھا. اور پوچھا شہید کیا کیسے؟ یہ وحشی بعد میں خود بتاتے ہیں, کہتے ہیں حمزہ اتنے دلیر تھے, اتنے طاقتور تھے, اگر میں سامنے سے ان کو وار کرتا تو میں ان کو شہید کر سکتا نہیں تھا. کہا کیسے کیا؟ کہا میں ایک بڑے پتھر کے پیچھے چھپا, یہ وہاں سے گزر رہے تھے, میں نے پیچھے سے ان کو فٹافٹ جھٹ سے وار کیا اور ان کو شہید کر دیا. یہ وحشی نبی کے چچا کو شہید کرنے والا اسلام قبول کیا, قافلے کے ساتھ آیا, پیغمبر نے دیکھا, پوچھا کون ہو؟ کہا وحشی ہوں. کہا کیوں آئے ہو؟ کہا اسلام قبول کرنے آیا ہوں. کہا اچھا اسلام قبول کرو, لیکن اپنی شکل اپنا چہرہ مجھ سے چھپا لو, کیونکہ تیری شکل کو دیکھ کے, تیرے چہرے کو دیکھ کے مجھے اپنے چچا حمزہ کی بڑی یاد آتی ہے. اتنے بڑے شہید, اور جس کے متعلق پیغمبر کہیں یہ سب سے بڑے شہید ہیں, یہ شہیدوں کے سردار ہیں, ان کی شہادت کا دن نبی پاک نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں منایا. اس کے بعد بھی آپ نے 7 سال گزارے ہیں, 7 سالوں میں ایک موقع دکھا دے آپ نے اپنے چچا حمزہ کی شہادت کا دن منایا ہو. اللہ کی قسم آپ تاریخ اسلام کی کتابیں اور حدیث کی کتابیں گنگال کے دیکھ لیں گے, آپ کو کوئی ایک موقع, ایک واقعہ, ایک دلیل بھی ایسی نہیں ملے گی. آخری حدیث سن لیں, بخاری شریف کے اندر ہے, اسلام کی ایک جنگ ہوئی, غزوہ موتا اس کو کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شرکت نہیں تھی کی, لیکن آپ کو نا اللہ نے معجزے کے طور پہ, آج پیران دیاں کرامتاں لوکی بیان کر دینے جھوٹیاں, آؤ تواڈے پیر دی سچی کرامت بیان کراں. بخاری شریف دے وچوں آپ نے فرمایا مجھے میرے رب نے غزوہ موتا, میں وہاں پہ موجود نہیں تھا, لیکن مجھے اللہ نے سارے پردے ہٹا کے معجزے کے طور پہ پورے کا پورا میدان جنگ جو تھا وہ دکھا دیا تھا. ادھر جنگ لگی تھی, پیغمبر ادھر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, پیغمبر پاس بیٹھے لوگوں کو بتاتے جاتے تھے, لو میرا بنایا ہوا پہلا امیر جو تھا وہ شہید ہو گیا ہے, دوسرا شہید ہو گیا ہے, تیسرا شہید ہو گیا ہے, اب پتہ نہیں کس کے ہاتھ میں اسلام کا پرچم اور جھنڈا آئے گا. پھر فرمایا اللہ نے طاقت دی, اللہ نے قوت دی, خالد بن ولید اللہ کی تلوار نے اس جھنڈے کو پکڑ لیا, اور ان کے ہاتھوں پہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح اور کامیابی نصیب عطا فرما دی تھی. لیکن اس میں حضرت خالد بن ولید سے پہلے جن کو نبی پاک نے جھنڈا پکڑایا تھا وہ صحابی کا ایک کا پتہ ہے کیا نام تھا؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے بخاری شریف کے اندر پڑھا ہے, ان کے جنگ میں لڑتے لڑتے اتنی بہادری سے لڑے تھے کہ اپنے جسم کے سامنے سائڈ پہ 90 زخم تھے جو ان کے جسم کے سامنے سائڈ پہ کافروں کے باروں سے لگے ہوئے تھے, اور ان کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے تھے. پیغمبر نے فرمایا یہ جعفر طیار کے دونوں بازو دنیا میں رب کی توحید کے لیے, رب کے دین کے لیے لڑتے ہوئے کٹے گئے ہیں. میں ان کو دیکھ رہا ہوں, اللہ کی جنت میں اللہ نے ان کو نورانی پر عطا فرمائے ہیں, ان پروں کے ساتھ میرا جعفر اللہ کی جنت میں اڑ رہا ہے. اور اتنا بڑا شہید جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غزوے کا کمانڈر بنا کے بھیجا ہو, اور 90 زخم سامنے کھائے ہوں, اور ان کے بازو اسلام کی خاطر کٹے ہوں, اور جنت میں آپ نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے ان کو جنت میں پر دیے گئے ہیں, وہ جنت میں اڑانے بھر رہے ہیں, میں نے اس کو دیکھا ہے. اتنے بڑے شہید کی شہادت کا دن نبی پاک نے کبھی منایا اور صحابہ نے بھی کبھی منایا نہیں. جب ان بڑے بڑے لوگوں کی پیدائش کا دن بھی کسی نے نہیں منایا, نہ کسی کی وفات کا دن منایا, نہ کسی کی شہادت کا دن منایا, تو آج ہمیں کیا ہو گیا؟ اور ویسے بھی یہ جتنے لوگ پیدائش کا, وفات کا یا شہادت کے دن مناتے ہیں نا, یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے, یقین جانے, یہ دین بیدار لوگوں کا کام ہے جو اپنے پاس. اور ویسے بھی یہ مناتے وفاتے اور شہادتیں ہیں, اور کام سارے وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والے. مثلا میں بھوپال والے شاید میلہ لگا ہوا ہے, رستہ خراب تھا, ابھی میں آ رہا تھا, رستہ خراب تھا, روڈ سارا ٹوٹا ہوا ہے, ادھر لوگ ڈھول بجا رہے تھے اور ساتھ میں ناچ رہے تھے. بھائی بابا جی فوت اگر ہو بھی گئے ہیں, ان کا عرس بھی ہے, تو عرس کا مطلب کیا ہے؟ فلاں دن بابا جی فوت ہوئے تھے اور اس دن ہم عرس منا رہے ہیں. اور بابا جی فوت ہوئے تھے, تم ڈھول کی تھاپ پہ ناچ رہے ہو, یہ کیسی ان کے افسوس اور ان کی وفات کے اوپر آپ تعزیت کر رہے ہو. اور میں مسلمانوں کو دیکھ رہا ہوں, یہ جناب عمر فاروق کی شہادت کا دن مناتے ہیں.
ریلیاں جناب نکل رہی ہیں، جناب عثمان کی شہادت کا دن منایا جا رہا ہے، عائشہ کی شہادت کا دن منایا۔ بھائی شہادت کا دن منانا بھی اسلام کے اندر کسی کا جائز نہیں ہے۔ پیدائش کا دن ہم اکثر مناتے ہیں، لوگ اپنے گھروں میں بچوں کے دن مناتے ہیں، اور یہ جی سالگرہ کر رہے ہیں، برتھ ڈے کر رہے ہیں، کوئی 1500 1800 2000 کا کیک لے لیا ہے، کوئی 2000 کا پیزا منگوا لیا ہے، کوئی بوتل شوتل ساتھ منگوائی، ساتھ میں کوئی چیز منگوائی ہے، اور یہ کوئی 4 5 6 ہزار روپیہ لگا کے بعد میں لوگوں سے گفٹ بٹورے ہیں، اور جناب کیا ہے یہ بس جی بچوں کی خوشی کے لیے سارا کچھ کر لیتے ہیں۔ اللہ کے بندو آپ کو پتہ ہے اس مہنگائی کے دور میں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ 7 8 10 ہزار روپیہ جو آپ نے ایک برتھ ڈے، جو نہ قرآن سے ثابت، نہ حدیث سے ثابت، نہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات، آپ نے 8 10 ہزار روپیہ وہاں پہ لگایا، آپ یہی کسی غریب کو دیتے پورا 1 مہینہ اس کے گھر کا راشن چل سکتا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ باتیں سمجھ کے اپنی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو بہت ساری عزتوں سے نوازے، اللہ آپ کو دین و دنیا کی خیر بلائی نصیب کرے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔